غرور کا محل۔ کراچی شہر کی روشنیاں جب رات کے سیاہ آنچل میں جگمگانے لگتیں تو اذلان شاہ اپنے پینٹ ہاؤس کی شیشے کی بالکنی میں کھڑا ہو کر نیچے پھیلی دنیا کو دیکھتا۔ اس کے لیے یہ دنیا صرف ایک شطرنج کی بساط تھی جہاں ہر مہرہ اس کی مرضی کے مطابق چلتا تھا۔ اذلان شاہ، جس کے نام کا مطلب ہی شیر تھا، اپنے مزاج میں وہی بے رحم غرور، وہی حاکمیت رکھتا تھا۔ اس کی بڑی اور تاثراتی آنکھوں میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو سامنے والے کو احساس کمتری میں مبتلا کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس کے لیے زندگی ایک ریاضی کا فارمولہ تھی، محنت، تدبیر اور فتح۔ اس کے نزدیک جذبات، دعا اور توکل کمزور لوگوں کے سہارے تھے، اور وہ خود کو ہر لحاظ سے کامل سمجھتا تھا۔ اسی رات شہر کے دوسرے کونے میں ایک چھوٹے سے متوسط درجے کے مکان کے صحن میں لگے ہوئے رات کی رانی کی پودے کی مہک فضا میں رچی بسی تھی۔ دعا خاموشی سے اپنے بستر پر بیٹھی قرآنی آیات کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور اور اطمینان تھا، ایسا اطمینان جو دنیا کی بڑی سے بڑی دولت سے بھی نہیں خریدا جا سکتا۔ دعا کی زندگی سادہ تھی، اس کا کائنات پر پورا یقین تھا، اور وہ جانتی تھی کہ انسان کی تدبیریں وہاں دم توڑ دیتی ہیں جہاں رب العزت کی تقدیر اپنا کام شروع کرتی ہے۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور وہ اپنی والدہ کی دیکھ بھال اور گھر کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ چھوٹے موٹے کام بھی کرتی تھی۔ اذلان کے شاہانہ بنگلے شاہ ہاؤس میں اس کی والدہ ختیجہ بیگم کا وجود ایک برکت کی مانند تھا۔ ختیجہ بیگم ایک نہایت نرم دل، بااصول اور مذہبی خاتون تھیں، لیکن ان کا صحت کا مسئلہ دن بدن بگڑتا جا رہا تھا۔ اذلان اپنی والدہ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ یہ شاید واحد رشتہ تھا جہاں اس کی سخت گیری موم ہو جاتی تھی۔ ختیجہ بیگم کی دیکھ بھال اور ان کے پڑھائی کے شوق کو سنبھالنے کے لیے ایک ایسی لڑکی کی ضرورت تھی جو نہ صرف سمجھدار ہو بلکہ جس کا اخلاق بھی عالی شان ہو۔ تقدیر کا پہلا دانہ تب گرا جب دعا کو ختیجہ بیگم کی پرسنل اسسٹنٹ اور کیئر ٹیکر کے طور پر شاہ ہاؤس میں ملازمت مل گئی۔ شاہ ہاؤس کے بڑے سے سوئمنگ پول کے قریب سے گزرتے ہوئے دعا نے پہلی بار اذلان کو دیکھا تھا۔ اذلان اپنے بزنس سوٹ میں ملبوس فون پر کسی غیر ملکی کلائنٹ پر چلا رہا تھا۔ اس کے انداز میں جو تحکم اور تحقیر تھی، اس نے دعا کے دل میں ایک عجیب سی ناگواری پیدا کر دی۔ جب اذلان کی نظر دعا پر پڑی، جو سادگی کے ساتھ سر پر چادر لیے کھڑی تھی، تو اس کی آنکھوں میں ایک دم بیزاری کی لہر دوڑ گئی۔ یہ کون ہے؟ اذلان نے اپنی سیکرٹری کی طرف دیکھ کر سرد لہجے میں پوچھا۔ سر، یہ دعا ہیں، بیگم صاحبہ کے لیے جو نئی اسسٹنٹ رکھی گئی تھیں، سیکرٹری نے گھبرا کر جواب دیا۔ اذلان نے دعا کو سر سے پاؤں تک دیکھا، جیسے وہ کوئی بیکار شے ہو۔ مجھے شاہ ہاؤس میں فضول اور مذہبی ڈرامے کرنے والے لوگ بالکل پسند نہیں۔ اپنا کام خاموشی سے کرنا اور میرے راستے میں مت آنا، اذلان نے نہایت تحقیر آمیز انداز میں کہا، اور دعا کے جواب کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ دعا نے اپنا سر جھکا لیا، لیکن اس کے چہرے پر کسی غصے کے بجائے ایک گہرا سکون تھا۔ اس نے دل ہی میں سوچا، انسان کا غرور اتنا ہی عارضی ہے جتنی اس کے جسم میں سانس۔ کاش یہ شخص اپنی حقیقت کو جان سکتا۔ اسی دوران اذلان کی زندگی کا سب سے روشن پہلو انشرا تھی۔ انشرا ایک معروف، نڈر اور بے باک صحافی تھی۔ اس کی خوبصورتی اس کی ذہانت میں چھپی تھی، اور اس کی آنکھوں میں سچائی کی تلاش کا جذبہ ملتا تھا۔ وہ اذلان کی منگیتر تھی، لیکن اذلان کے برعکس انشرا کا دل غریبوں، مظلوموں اور سچائی کے لیے دھڑکتا تھا۔ اذلان اور انشرا کی جوڑی ایک ہی وقت میں دو مختلف قطبوں کا ملن تھی۔ اذلان اس کی خوبصورتی اور اس کے بولڈ انداز کا مداح تھا، لیکن اکثر انشرا کی انصاف کی جنگ کو ایک فضول مشغلہ سمجھ کر اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ ایک شام شاہ ہاؤس کے وسیع ڈرائنگ روم میں اذلان اور انشرا کافی پی رہے تھے۔ ختیجہ بیگم بھی پاس ہی بیٹھی تھی، اور دعا خاموشی سے ان کے لیے ادویات تیار کر رہی تھی۔ اذلان، میں جس پاور مافیا کے خلاف کیس کور کر رہی ہوں، اس میں شہر کے کچھ بہت بڑے نام شامل ہیں، انشرا نے اپنی فائل بند کرتے ہوئے تشویشناک لہجے میں کہا۔ مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ سچ سامنے آنا چاہیے۔ اذلان نے کافی کا گھونٹ لیا اور لاپرواہی سے مسکرایا۔ انشرا، تم صحافی ہو، کوئی مسیحا نہیں ہو۔ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا جیسی چل رہی ہے اور اسے ویسے ہی چلنے دو۔ پیسوں اور طاقت کے سامنے تمہارا سچ کچھ بھی نہیں۔ انشرا نے اذلان کی طرف دکھ سے دیکھا۔ ہر چیز کا سودا پیسے اور طاقت سے نہیں ہوتا اذلان، کچھ چیزیں فرض، حق اور روح سے جڑی ہوتی ہیں۔ تم شاید کبھی اس بات کو نہیں سمجھ سکو گے، کیونکہ تم نے کبھی اپنے غرور کے خول سے باہر قدم نہیں رکھا۔
پاس ہی کھڑی دعا نے خاموشی سے ان دونوں کی گفتگو سنی۔ اس کے دل میں انشرا کے لیے ایک احترام کا جذبہ پیدا ہوا اور ساتھ ہی اذلان کی بے حسی پر افسوس بھی۔ کچھ ہی دنوں میں خدیجہ بیگم کی طبیعت دعا کی موجودگی سے کافی سنبھلنے لگی۔ دعا کا نرم لہجہ، اس کی قرآنی تلاوت کی شیرینی اور اس کی دیکھ بھال نے خدیجہ بیگم کے دل میں اس کے لیے ایک بیٹی جیسی جگہ بنا لی تھی۔ لیکن اذلان کو دعا کی یہ موجودگی ہمیشہ کھٹکتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ دعا ایک ڈرامے باز لڑکی ہے جو اس کی ماں کو اپنے جذباتی جال میں پھنسا رہی ہے۔ ایک دن اذلان اپنی گاڑی کی چابیاں تلاش کرتا ہوا خدیجہ بیگم کے کمرے میں آیا۔ وہاں دعا خاموشی سے خدیجہ بیگم کے پیروں کی مالش کر رہی تھی اور ساتھ ہی ان سے آیت الکرسی کی فضیلت بیان کر رہی تھی۔ اذلان کا پارا چڑھ گیا۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ اس نے سخت آواز میں کہا۔ دعا نے فوراً ہاتھ روکا اور احترام سے کھڑی ہو گئی۔ جی بیگم صاحبہ کو درد تھا تو تمہیں یہاں پڑھائی اور دوائی دینے کے لیے رکھا گیا ہے، میری ماں کو اپنے ان پرانے اور فرسودہ نظریات سے گمراہ کرنے کے لیے نہیں۔ تمہیں کس نے حق دیا کہ تم ہر وقت مذہب کا کارڈ کھیلو؟ اذلان نے چلاتے ہوئے کہا۔ خدیجہ بیگم نے فوراً اذلان کو روکا۔ اذلان، یہ کیا تمیز ہے؟ دعا بہت سلیقہ مند اور نیک لڑکی ہے، اس نے میری کتنی خدمت کی ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ امی، آپ اس کے معصوم چہرے سے دھوکہ کھا رہی ہیں۔ اذلان نے دعا کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کیا۔ ایسے لوگ صرف دولت مندوں کے گھروں میں جگہ بنانے کے لیے سادگی کا ڈرامہ کرتے ہیں۔ دعا کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے پانی تیر گیا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ اس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے سیدھا اذلان کی آنکھوں میں دیکھا، ایک ایسی نظر جس میں خوف کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ صرف ایک گہری ہمدردی تھی۔ شاہ صاحب، دعا کی آواز میں دھیمی لیکن انتہائی مضبوطی تھی، دولت اور مقام انسان کو بڑا نہیں بناتے، اس کا اخلاق بناتا ہے، اور جو انسان دوسروں کی نیتوں کا فیصلہ کرنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ دراصل اپنے اندر کے چور سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ مجھے آپ کی دولت سے کوئی غرض نہیں، میں صرف اپنا فرض نبھا رہی ہوں۔ اذلان سکتے میں آ گیا۔ آج تک شاہ ہاؤس میں یا اس کی بزنس امپائر میں کسی کی یہ مجال نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے۔ اس کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ تمہاری یہ ہمت! اذلان آگے بڑھا، لیکن خدیجہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اذلان، خاموش ہو جاؤ، خدیجہ بیگم نے سختی سے کہا۔ اگر تم دعا کی عزت نہیں کر سکتے تو میرے کمرے سے باہر نکل جاؤ۔ اذلان نے ایک زہریلی نظر دعا پر ڈالی اور پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد دعا نے گہرا سانس لیا اور خاموشی سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ لڑائی صرف ایک شروعات تھی۔ ادھر انشرا کی تحقیقات اپنے آخری اور سب سے خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی تھیں۔ اسے ایک ایسے کرپشن اسکینڈل کے ثبوت مل گئے تھے جس میں شہر کے طاقتور ترین سیاست دان اور لینڈ مافیا ملوث تھے۔ انشرا نے اذلان کو فون کیا اور ملنے کے لیے بلایا۔ اذلان، مجھے وہ ثبوت مل گئے ہیں، میں کل صبح پریس کانفرنس میں یہ فائل افشا کرنے جا رہی ہوں۔ انشرا کی آواز میں جوش تھا، لیکن ساتھ ہی ایک نامعلوم خوف بھی۔ انشرا، تم پاگل ہو چکی ہو، اذلان نے فون پر چیختے ہوئے کہا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تم کس کے خلاف جا رہی ہو؟ وہ لوگ تمہیں مٹا دیں گے، فوراً وہ فائل جلا دو اور خاموش ہو جاؤ۔ میں سچ کو نہیں جلا سکتی اذلان، انشرا نے نرمی سے کہا۔ اگر سچ بولنے سے میری جان بھی چلی جائے تو مجھے کوئی غم نہیں، لیکن تم سے ایک وعدہ چاہتی ہوں، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم میری اس جنگ کو ادھورا نہیں چھوڑو گے۔ فضول باتیں مت کرو، میں تم سے کل ملتا ہوں۔ اذلان نے غصے سے فون بند کر دیا۔ اس کا غرور اسے یہ تسلیم کرنے نہیں دے رہا تھا کہ کوئی اس کی بات ماننے سے انکار کر سکتا ہے۔ اسی رات آسمان پر کالے بادل گھر آئے۔ شاہ ہاؤس کے باغ میں تیز ہوا کے باعث درخت جھوم رہے تھے۔ دعا اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ اے رب، جو سچ کے راستے پر ہیں ان کی حفاظت فرما، اور جن کے دلوں پر غرور کے تالے لگے ہیں ان کو ہدایت دے۔ سیاہ رات کا آخری پہر تھا جب آسمان سے بوندیں گرنا شروع ہوئیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا شہر تیز بارش اور گرج چمک کی لپیٹ میں آ گیا۔ اذلان اپنے کشادہ اسٹڈی روم میں بے چین قدموں سے ٹہل رہا تھا۔ انشرا سے کی گئی آخری گفتگو اس کے کانوں میں بار بار گونج رہی تھی۔ وہ خود کو بارہا یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ انشرا صرف جذباتی ہو رہی ہے اور کل کی پریس کانفرنس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کا ضمیر، جسے اس نے برسوں اپنے غرور کے نیچے دبا رکھا تھا، آج ایک عجیب سی بے ہنگم دستک دے رہا تھا۔ دوسری طرف انشرا اپنے دفتر کے تاریک کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ میز پر پھیلی ہوئی فائلیں، تصاویر اور ویڈیو ریکارڈنگز اس بات کی گواہ تھیں کہ اس نے اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر کس قدر بڑا سچ تلاش کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا دور دور تک نشان نہ تھا، صرف ایک دھن تھی، حق اور انصاف کی دھن۔ اس نے اپنے لیپ ٹاپ پر پریس ریلیز کا آخری مسودہ
مسودہ تیار کیا اور فائل کو ایک انکرپٹڈ USB میں منتقل کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اس کے موبائل کی اسکرین چمکی۔ اذلان کا میسج تھا، انشرا، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، یہ پریس کانفرنس منسوخ کر دو، تم طاقت کی اس جنگ کو نہیں سمجھتی۔ انشرا نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فون اٹھایا اور ٹائپ کیا، طاقت عارضی ہے اذلان، سچ دائمی ہے۔ اگر آج میں خاموش ہو گئی تو میری روح روز مرے گی، مجھے دعا میں یاد رکھنا۔ میسج بھیجنے کے بعد اس نے اپنا کوٹ پہنا اور جیسے ہی وہ اپنے دفتر کی عمارت سے باہر نکلی، بارش مزید تیز ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ اچانک اندھیرے سے 3 سیاہ پوش افراد نمودار ہوئے۔ انشرا کے سنبھلنے سے پہلے ہی ایک شخص نے اس کا راستہ روکا اور دوسرے نے اس کی گاڑی کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ فائل کہاں ہے؟ ایک کرخت آواز فضا میں ابھری۔ انشرا نے خوف کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیا اور مضبوط آواز میں بولی، وہ سچ اب تم لوگوں کے بس سے باہر ہو چکا ہے۔ تم مجھے روک سکتے ہو لیکن اس سچ کو افشا ہونے سے نہیں روک سکتے۔ ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا اور پھر ایک زوردار دھماکے کی آواز بارش کی گرج میں کہیں گم ہو گئی۔ گولی انشرا کے سینے کے آر پار ہو چکی تھی۔ وہ بے جان ہو کر بھیگی ہوئی سڑک پر گر پڑی۔ اس کا سرخ خون سڑک پر بہتے ہوئے بارش کے پانی میں مل کر ایک ہولناک داستان رقم کر رہا تھا۔ حملہ آور فائل اور USB کی تلاش میں ناکام ہو کر اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ صبح کے 8 بج رہے تھے جب اذلان کے فون کی گھنٹی مسلسل بجنے لگی۔ اس نے اکتا کر فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے ملنے والی خبر نے اذلان کے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ اس کا جسم بے حس ہو گیا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ گاڑی کی طرف بھاگا اور ہسپتال پہنچا، لیکن وہاں صرف انشرا کی سفید چادر میں لپٹی ہوئی بے جان لاش اس کی منتظر تھی۔ شاہ ہاؤس میں ماتم کا کوہر چھا گیا۔ خدیجہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا اور وہ بار بار بے ہوش ہو رہی تھیں۔ دعا خاموشی سے ان کے پاس بیٹھی ان کی پیشانی پر پٹیاں رکھ رہی تھی اور اس کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھی۔ دعا نے انشرا کی ہمت کو دیکھا تھا اور اس کے لیے انشرا کی یہ اچانک موت ایک گہرا صدمہ تھی، لیکن اذلان کا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ اس نے نہ ایک آنسو بہایا نہ کسی سے بات کی۔ اس کے چہرے پر ایک پتھریلا جمود تھا جو کسی بھی وقت پھٹنے والے آتش فشاں کا پتہ دے رہا تھا۔ انشرا کی تدفین کے بعد اذلان کئی دنوں تک اپنے کمرے میں بند رہا۔ اس کا غرور، اس کی طاقت، اس کا پیسہ، سب کچھ انشرا کو واپس لانے میں ناکام ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار خود کو اتنا بے بس اور لاچار محسوس کیا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سا غصہ اور انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، لیکن ساتھ ہی اس کا پورا وجود اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ ایک رات خدیجہ بیگم کی طبیعت اچانک بہت زیادہ بگڑ گئی۔ ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر گیا اور سانس لینے میں شدید دشواری ہونے لگی۔ دعا نے فوراً ڈاکٹر کو فون کیا اور خدیجہ بیگم کی ادویات تیار کرنے میں لگ گئی۔ اذلان جو اپنے کمرے میں بیٹھا حرام مشروب کی بدمستی میں غم غلط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، شور سن کر باہر آیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اذلان نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ دعا نے غصے اور دکھ سے اذلان کی طرف دیکھا۔ آپ کی والدہ کی حالت بہت خراب ہے شاہ صاحب، اور آپ اس حال میں ہیں کہ آپ کو اپنی ماں کی بھی کوئی پرواہ نہیں؟ اذلان نے دعا کا بازو سختی سے دبوچ لیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ تم مجھے مت بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تم اس گھر کی ایک معمولی ملازمہ ہو، میری زندگی پر حکومت کرنے کی کوشش مت کرو۔ دعا نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ شعلہ بار نگاہوں سے اذلان کو دیکھتی رہی۔ میں ملازمہ ہو سکتی ہوں شاہ صاحب، لیکن میں ایک انسان ہوں جس کے دل میں احساس ہے۔ آپ کا غرور اور آپ کی انا آپ کو اندھا کر چکی ہے۔ انشرا کی موت سے بھی آپ نے کچھ نہیں سیکھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ سب کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن دیکھ لیں، آپ کا پیسہ اور آپ کی طاقت ایک سانس بھی خریدنے کے قابل نہیں۔ اذلان نے دعا کو پیچھے دھکیلا۔ خاموش ہو جاؤ، انشرا کا نام اپنے منہ سے مت لو۔ سچ کڑوا ہوتا ہے اذلان شاہ۔ دعا نے پہلی بار اس کا نام لے کر پکارا۔ آپ اللہ کی ذات سے غافل ہیں، اسی لیے آپ اتنے تنہا ہیں۔ آپ کا غرور ہی آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اذلان نے ہاتھ اٹھایا، لیکن ہوا میں ہی رک گیا۔ دعا کی آنکھوں میں ذرا برابر بھی خوف نہیں تھا، وہاں صرف حق کی روشنی تھی جس سے اذلان کا اندھیرا خوفزدہ ہو رہا تھا۔ اذلان وہاں سے ہٹ گیا اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ ڈاکٹر کے آنے اور خدیجہ بیگم کو ادویات دینے کے بعد ان کی حالت کچھ سنبھلی۔ خدیجہ بیگم نے دعا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور نم آنکھوں سے بولی، دعا بیٹا، میں جانتی ہوں اذلان بہت سخت دل ہو چکا ہے۔ انشرا کی موت نے اسے اندر سے تباہ کر دیا ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ تباہی اسے بالکل ختم نہ کر دے۔ تم اسے چھوڑ کر مت جانا بیٹا، اسے ایک سچے انسان کی ضرورت ہے۔ دعا نے خاموشی سے خدیجہ بیگم کا ہاتھ چوما۔ اس کے دل میں اذلان کے لیے سخت ناہمواری کے باوجود ایک گہری ہمدردی پیدا ہو رہی تھی۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ اذلان کا غرور دراصل اس کے اندر کی تنہائی اور خوف کا ایک خول تھا جسے توڑنا اتنا آسان نہیں تھا۔
کچھ دن گزر گئے۔ شہر کے بااثر لوگوں نے انشرا کے قتل کو ایک عام ڈکیتی کا رنگ دے کر کیس بند کرنے کی کوشش کی، لیکن انشرا کی موت نے اذلان کے اندر کے شیر کو جگا دیا تھا۔ اس نے پولیس اور سیاسی مافیا کی پرواہ کیے بغیر انشرا کی ادھوری تحقیقات کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ یہ سب کچھ اپنے پرانے انداز میں انتقام اور طاقت کے بلبوتے پر کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن اذلان کو انشرا کے سامان سے ایک بند لفافہ ملا جس پر دعا کا نام لکھا ہوا تھا، اور ساتھ ہی وہ USB بھی تھی جو انشرا نے اپنی موت کی رات چھپائی تھی۔ انشرا نے دعا کے نام ایک خط لکھا تھا جس میں اس نے شاہ ہاؤس میں دعا کے کردار اور اس کے پاکیزہ اخلاق کی تعریف کی تھی، اور التجا کی تھی کہ اگر اسے کچھ ہو جائے تو دعا خدیجہ بیگم اور اذلان کا خیال رکھے۔ اذلان نے جب وہ خط پڑھا تو اس کے غرور پر ایک اور کالی ضرب لگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انشرا جو اس کی منگیتر تھی وہ دعا جیسی معمولی پس منظر والی لڑکی پر اتنا بھروسہ کرتی تھی۔ اذلان خط ہاتھ میں لیے دعا کے پاس پہنچا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے لفافہ دعا کی طرف پھینکتے ہوئے پوچھا۔ دعا نے خط اٹھایا اور پڑھا۔ اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے اور اس نے خط کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ انشرا تم پر اتنا بھروسہ کیوں کرتی تھی؟ اذلان نے نفرت اور الجھن کے ملا جلا کر پوچھا۔ تم میں ایسا کیا ہے؟ دعا نے اپنے آنسو پوچھے اور سکون سے بولی۔ انشرا سچائی اور خالص دل کو پہچانتی تھی شاہ صاحب۔ وہ جانتی تھی کہ جو لوگ ظاہری چمک دھمک کے پیچھے نہیں بھاگتے وہی مشکل وقت میں ساتھ دیتے ہیں۔ اس نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے اور میں اسے نبھاؤں گی۔ اذلان نے تلخی سے مسکرا کر کہا۔ تم میرا خیال رکھو گی؟ تم جس کے پاس اپنا کوئی وجود نہیں، تم مجھے میرے غم سے نکالنے کا دعویٰ کرتی ہو؟ میں کوئی دعویٰ نہیں کرتی، دعا نے سیدھا اذلان کے چہرے کو تکتے ہوئے کہا، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ جب تک آپ کا دل غرور کے نجس سے پاک نہیں ہوتا آپ کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ آپ انشرا کا بدلہ طاقت سے لینا چاہتے ہیں، لیکن سچی فتح صرف اللہ کی مدد اور حق پر قائم رہنے سے ملتی ہے۔ اذلان نے گھور کر دعا کو دیکھا اور بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا، لیکن دعا کے الفاظ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ اگلے ہی ہفتے خدیجہ بیگم نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے شاہ ہاؤس کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ ان کی گرتی ہوئی صحت اور اذلان کی آوارہ گردی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اذلان کو اپنے پاس بلایا اور دعا کے سامنے ایک شرط رکھ دی۔ اذلان، اگر تم چاہتے ہو کہ میں زندہ رہوں اور اپنا علاج کرواؤں تو تمہیں دعا سے نکاح کرنا پڑے گا۔ خدیجہ بیگم نے حتمی لہجے میں کہا۔ اذلان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کیا امی، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں اس معمولی کیئر ٹیکر سے شادی کروں گا؟ کبھی نہیں۔ خدیجہ بیگم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور سانس پھولنے لگا۔ اگر تم انکار کرو گے اذلان تو تم میری لاش دیکھو گے، یہی میری آخری خواہش ہے۔ دعا بھی اس فیصلے پر ششدر رہ گئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ایسا موڑ آئے گا۔ اذلان شاہ جس کا پورا وجود غرور سے بھرا ہوا تھا اور وہ دو مختلف دنیاؤں کا کوئی جوڑ نہیں تھا، لیکن خدیجہ بیگم کی حالت اور ان کی ضد کے آگے دونوں ہی بے بس ہو گئے۔ ایک ہولناک خاموشی کے بعد تقدیر نے اپنا اگلا چال چل دیا تھا اور عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف جانے والی اس تلخ راہ کا پہلا باب رقم ہونے کو تھا۔ نکاح کے سادہ بول شاہ ہاؤس کے اشان ڈرائنگ روم میں ادا کیے گئے، لیکن فضا میں خاموشی کا ایک ذرہ بھی موجود نہ تھا۔ خدیجہ بیگم کے ہسپتال کے بیڈ کے قریب صرف چند رشتہ داروں اور وکیل کی موجودگی میں دعا اور اذلان ایک دوسرے کے ہمسفر بن چکے تھے۔ اذلان نے جب ایجاب و قبول کے کاغذات پر دستخط کیے تو اس کا قلم کاغذ کو چیرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ دعا نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنے رب پر توکل کرتے ہوئے اپنے نام کے ساتھ اذلان شاہ کا اضافہ قبول کر لیا۔ شادی کی پہلی رات شاہ ہاؤس کا ماسٹر بیڈ روم، جو کبھی صرف اذلان کی حاکمیت کا مسکن تھا، عجیب کشمکش کا میدان بنا ہوا تھا۔ دعا کمرے کے کونے میں سجی ہوئی صوفے پر خاموشی سے بیٹھی تھی، سر پر چادر بدستور قائم تھی۔ اس کا دل سینے میں زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر خوف کی جگہ ایک گہرا وقار تھا۔ دروازہ زور سے کھلا اور اذلان داخل ہوا۔ اس نے اپنے گلے سے ٹائی اتاری اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ دعا کو دیکھا۔ مبارک ہو بیگم، دعا اذلان شاہ، اذلان نے تن سے بھرپور آواز میں کہا اور دعا کے قریب آیا۔ تم نے آخر کار وہ حاصل کر ہی لیا جس کا تم جیسے غریب اور چالاک لوگ خواب دیکھتے ہیں۔ ایک جھٹکے میں شاہ خاندان کی بہو بن گئی۔ کتنی صفائی سے میری ماں کی بیماری کا فائدہ اٹھایا تم نے۔ دعا نے اپنا سر اٹھایا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اذلان کی سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ شاہ صاحب، میں نے یہ نکاح صرف اور صرف بیگم صاحبہ کی گرتی ہوئی سانسوں کی خاطر قبول کیا ہے۔ اگر مجھے دولت اور نام کا شوق ہوتا تو میں آپ سے گداگری نہ کرتی۔ اللہ جانتا ہے کہ میرے دل میں آپ کے اس محلات اور آپ کی ذات کی کیا حقیقت ہے۔ اذلان نے غصے میں آ کر صوفے کے پاس رکھے شیشے کے ٹیبل پر ہاتھ مارا، جس سے اس پر رکھا گلدان زمین پر گر کر پاش پاش ہو گیا۔
بند کرو یہ ڈرامے بازی. مجھے اپنے اس پاک دامن روپ سے گمراہ کرنے کی کوشش مت کرو. تم اس گھر میں صرف ایک نام کی بیوی ہو. نہ تم کبھی انشرا کی جگہ لے سکتی اور نہ ہی میں تمہیں کبھی بیوی کا درجہ دوں گا. تم کل بھی اس گھر کی کیئر ٹیکر تھی اور آج بھی وہی رہو گی. دعا سکون سے اٹھی اور زمین پر پڑے شیشے کے ٹکڑوں کو اٹھانے لگی. مجھے انشرا بننے کا کوئی شوق نہیں ہے شاہ صاحب، اور نہ ہی میں آپ سے بیوی کا حق مانگنے آئی ہوں. انشرا ایک با کمال اور سچی لڑکی تھی. اس کا مقام اس کے پاس ہے. میں صرف دعا ہوں اور مجھے اپنی حدیں اچھی طرح معلوم ہے. لیکن یاد رکھیں، اگر آپ میری عزت نہیں کر سکتے تو مجھے ذلیل کرنے کا حق بھی آپ کو حاصل نہیں ہے. اذلان دعا کے اس بے خوف اور پرسکون رویے کے آگے بے بس ہو گیا. وہ چاہتا تھا کہ دعا روئے، اس سے معافی مانگے، اس کے سامنے اپنے عجز کا اعتراف کرے. لیکن دعا کا توکل اور اس کا صبر اذلان کے تیوروں کو بے اثر کر دیتا تھا. اذلان نے غصے سے اپنا کوٹ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا اور پوری رات اپنی گاڑی میں شہر کی سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہا. دن گزرتے گئے اور شاہ ہاؤس میں ایک عجیب سا سرد جنگ کا ماحول قائم ہو گیا. اذلان نے دعا کو بالکل نظر انداز کرنا شروع کر دیا. وہ صبح جلدی نکل جاتا اور رات کو دیر سے لوٹتا، لیکن دعا نے اپنا رویہ نہیں بدلا. وہ صبح سویرے اٹھ کر خدیجہ بیگم کا خیال رکھتی، ان کی ادویات، ان کا کھانا اور گھر کے تمام امور خود دیکھتی. اس کے ساتھ ساتھ وہ رات گئے اذلان کے لیے بھی کھانا گرم رکھتی اور اس کے کپڑے سنبھال کر رکھتی، باوجود اس کے کہ اذلان ہر موقع پر اس کی تحقیر کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا. ایک دن اذلان کے بزنس پارٹنرز اور شہر کے کچھ بااثر لوگ شاہ ہاؤس میں ڈنر کے لیے مدعو تھے. خدیجہ بیگم نے دعا سے کہا کہ وہ بحیثیت گھر کی مالکن تمام انتظامات کی نگرانی کرے. دعا نے سادہ لیکن نہایت نفیس انداز میں گھر کی سجاوٹ کی اور روایتی لیکن لذیذ کھانا تیار کروایا. جب مہمان آئے تو انہوں نے اذلان سے اس کی نئی بیوی کا تعارف کروانے کی درخواست کی. اذلان اندر سے سخت ناگواری محسوس کر رہا تھا. وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ہائی سوسائٹی کے دوست دعا کی سادگی اور اس کے اسلامی پہناوے کو دیکھیں. دعا ایک نہایت نفیس سرمئی رنگ کے سوٹ میں سر پر سلیقے سے چادر لیے ڈرائنگ روم میں آئی. اس کا باوقار انداز اور پرسکون مسکراہٹ دیکھ کر وہاں موجود تمام لوگ متاثر ہو گئے. اذلان، تمہاری بیوی بہت باوقار اور سلجھی ہوئی ہیں، ایک سینئر بزنس مین نے تعریف کرتے ہوئے کہا. لیکن اذلان کے ایک گھمنڈی دوست طارق نے دعا کے سادگی والے انداز پر طنز کرتے ہوئے کہا. اذلان یار، کہاں انشرا جیسی ماڈرن اور بولڈ لڑکی، اور کہاں تم نے اس مذہبی اور پرانے خیالات کی لڑکی سے شادی کر لی. یہ تو تمہاری سوسائٹی میں بالکل فٹ نہیں بیٹھتی. اذلان خاموش رہا. اس کے اندر کا غرور اس بات پر راضی تھا کہ وہ دعا کو ذلیل ہونے دے. اس نے دعا کے حق میں ایک لفظ نہ کہا. دعا نے مسکرا کر طارق کی طرف دیکھا اور نہایت شائستہ لہجے میں کہا. جناب، سوسائٹی میں فٹ بیٹھنا یا ماڈرن دکھنا کپڑوں اور دکھاوے سے نہیں، انسان کی سوچ اور اس کے اخلاق سے طے ہوتا ہے. انشرا صاحبہ سچائی کی علم بردار تھیں اور میں سچائی کی احترام کرنے والی ہوں. اگر باوقار رہنا اور اپنے مذہب پر قائم رہنا پرانے خیالات ہیں تو مجھے ان پرانے خیالات پر فخر ہے. پورے ڈرائنگ روم میں خاموشی چھا گئی. باقی مہمانوں نے دعا کی اس حاضر جوابی اور عزت نفس کی تعریف کی. اذلان کا چہرہ زرد پڑ گیا. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس دعا کو وہ معمولی سمجھتا تھا، اس نے اپنے ایک جملے سے اس کے اتنے بڑے دوست کو لاجواب کر دیا تھا. ڈنر کے بعد تمام مہمان چلے گئے. اذلان نے دعا کو راہداری میں روکا. اس کی آنکھوں میں غصہ اور الجھن کا ملا جلا طوفان تھا. تم نے میرے دوستوں کے سامنے بولنے کی ہمت کیسے کی؟ اذلان نے دھاڑتے ہوئے کہا. تمہیں کس نے حق دیا کہ تم وہاں جا کر لیکچر دو؟ جب آپ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے شاہ صاحب، تو پھر اللہ مجھے اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی توفیق. بنا ڈرے جواب دیا. آپ کے دوست نے میری سادگی کا مذاق اڑایا تھا. میں نے صرف اپنی اور اس گھر کی عزت کا دفاع کیا. اگر آپ کو مجھ پر شرمندگی ہوتی ہے تو آئندہ مجھے ایسے لوگوں کے سامنے مت بلایا کریں. اذلان نے دانت پیستے ہوئے کہا. تم ایک انتہائی چالاک اور ضدی عورت ہو دعا. تم ہر بار مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہو. نہیں شاہ صاحب. دعا کی آواز میں ایک گہری اداسی آ گئی. آپ کو میں نیچا نہیں دکھاتی. آپ کا اپنا غرور آپ کو گراتا ہے. آپ نے مجھے آگ میں دھکیلا ہے، لیکن یاد رکھیں، اب ریشم آگ میں جلتا نہیں بلکہ اور خالص ہو جاتا ہے. میں اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہوں، لیکن آپ اپنے اندر کے غبار سے کب تک بھاگیں گے؟ اذلان کے پاس دعا کے ان الفاظ کا کوئی جواب نہیں تھا. وہ بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن اس کی روح کے اندر ایک عجیب سی بے چینی مسلسل بڑھ رہی تھی.
اگلی صبح انشرا کیس کی فائل سے متعلق اذلان کو ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹو سے خبر ملی۔ انشرا کے قتل کے ثبوت جس سیاست دان کے خلاف تھے، اس نے اذلان کے بزنس امپائر کو بھی نقصان پہنچانا شروع کر دیا تھا۔ اذلان نے ٹھان لی کہ وہ اپنے طریقہ کار سے اس مافیا کو تباہ کر دے گا، لیکن وہ یہ بھول رہا تھا کہ جو آگ وہ جلانے جا رہا تھا اس کی لپیٹ میں وہ خود اور شاہ ہاؤس بھی آنے والے تھے۔ رات کو جب اذلان گھر لوٹا تو اسے شدید بخار تھا اور اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ انشرا کی یاد اور بزنس کے تناؤ نے اس کی صحت کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ وہ بستر پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ دعا نے جب اذلان کی یہ حالت دیکھی تو اپنے تمام دکھ اور اذلان کے دیے ہوئے زخم بھول کر اس کی تیمار داری میں لگ گئی۔ اس نے پوری رات جاگ کر اذلان کے سر پر ٹھنڈی پٹیاں رکھیں، اس کے لیے کاڑھا بنایا اور خاموشی سے اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کی صحت یابی کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرتی رہی۔ صبح کے وقت جب اذلان کی آنکھ کھلی تو اس کا بخار اتر چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ دعا صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھتے پڑھتے سو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نورانی سکون تھا اور اس کا سر اذلان کی جانب جھکا ہوا تھا۔ اذلان نے پہلی بار دعا کو غصے یا نفرت کی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے غور سے اس کے معصوم اور تھکے ہوئے چہرے کو دیکھا، وہ لڑکی جو رات بھر اس شخص کی خدمت کرتی رہی جو اس سے صرف نفرت کرتا تھا۔ اذلان کے سخت اور پتھریلے دل پر برف کی پہلی پرت پگھلنا شروع ہو چکی تھی۔ صبح کی کرنیں کھڑکی کے بھاری پردوں کو چیرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئیں تو اذلان نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کا سر ابھی تک بھاری تھا لیکن جسم کا بخار بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے صوفے پر ہلکی سی نیند میں اونگتی ہوئی دعا کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح اب بھی موجود تھی اور اس کی سانسوں میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ اذلان کی زندگی میں خوبصورت اور ماڈرن عورتوں کی کبھی کمی نہیں رہی تھی، لیکن دعا کے چہرے پر پھیلا یہ غیر معمولی سکون اور اس کی بے غرضانہ محبت ایک ایسی شے تھی جس سے اذلان شاہ کی دولت اور اس کی دنیا ہمیشہ محروم رہی تھی۔ اذلان کے ہلنے کی آہٹ سے دعا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے فوراً اپنی چادر درست کی اور بستر کے قریب آئی۔ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ بخار تو اتر گیا ہے نا؟ دعا نے فکر مندی سے اذلان کی پیشانی کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر کچھ یاد آتے ہی اپنا ہاتھ بیچ میں ہی روک لیا۔ اذلان نے دعا کا وہ جھجکتا ہوا ہاتھ دیکھا، اس کی انا کے اندر جیسے کسی نے نوکدار سوئی چبھو دی ہو۔ تم رات بھر جاگتی رہی ہو؟ اذلان نے خشک لہجے میں پوچھا، جس میں ہمیشہ جیسی سختی غائب تھی۔ دعا نے نظریں جھکا لی۔ یہ میرا فرض تھا، بیگم صاحبہ نے آپ کا خیال رکھنے کی ہدایت کی تھی، اور ویسے بھی ایک انسان ہونے کے ناطے میں آپ کو اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ فرض؟ اذلان نے طنزیہ مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی، لیکن اس کے لہجے میں اب تلخی کے بجائے ایک الجھن تھی۔ تم ہر چیز کو فرض اور مذہب کے ترازو میں کیوں تولتی ہو دعا؟ کیا تمہارے پاس دکھاوے کے علاوہ کوئی اور جذبہ نہیں؟ تمہیں مجھ سے، میری سختی سے نفرت ہونی چاہیے تھی، لیکن تم پھر بھی میری خدمت کر رہی ہو۔ تم ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ دعا نے آرام سے الماری سے اذلان کا سوٹ نکالا اور بستر پر رکھتے ہوئے بولی، شاہ صاحب، انسان کسی کے ساتھ ویسا رویہ نہیں رکھتا جیسا سامنے والا اس کے ساتھ رکھتا ہے، بلکہ وہ ویسا رویہ رکھتا ہے جیسا اس کا اپنا ظرف ہوتا ہے۔ آپ کا ظرف نفرت اور غرور کا تھا، آپ نے وہی دیا۔ میرا رب مجھے صبر اور حسن اخلاق سکھاتا ہے، میں وہی کر رہی ہوں۔ ثابت مجھے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ حساب دینے کی جگہ یہ دنیا نہیں، کوئی اور ہے۔ دعا یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن اس کے الفاظ نے اذلان کے اندر ایک نئی جنگ چھیڑ دی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ جس دنیا پر اسے اتنا ناپ تول اور کنٹرول حاصل تھا، وہ دراصل اندر سے بالکل کھوکھلی تھی۔ ادھر انشرا کے قاتلوں تک پہنچنے کا جنون اذلان پر طاری تھا۔ اس نے اپنے ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے اس سیاست دان شہریار خان کے گڑھ پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ شہریار خان شہر کا ایک بے رحم اور با اثر شخص تھا، جس کے لیے کسی کی جان لینا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اذلان نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے شہریار کے بزنس امپائر کو مالی نقصان پہنچایا اور اس کی بلیک میلنگ کی فائلیں میڈیا کے ایک گروپ کو بھیج دیں۔ لیکن اذلان یہ بھول رہا تھا کہ سیاست اور مافیا کے کھیل میں جذبات اور اندھا غرور ہمیشہ تباہی لاتے ہیں۔ ایک شام جب اذلان دفتر سے شاہ ہاؤس کے لیے نکل رہا تھا، اسے اپنے پرائیویٹ ڈیٹیکٹو کا فون آیا۔ سر، فوراً شاہ ہاؤس پہنچیں، شہریار خان کے آدمی شاہ ہاؤس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ انشرا کی باقی فائلیں اور USB وہیں پر موجود ہیں۔ اذلان کا خون جم گیا۔ اس نے اپنی گاڑی کی رفتار تیز کر دی اور شاہ ہاؤس کی طرف بھاگا۔ اسی وقت شاہ ہاؤس میں فضا بالکل پرسکون تھی۔ خدیجہ بیگم اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھیں اور دعا ان کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ اچانک مرکزی دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا اور 4 مسلح افراد گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ گھر کے گارڈز کو پہلے ہی ناکارہ بنایا جا چکا تھا۔
مسئلہ افراد کے قائد نے خدیجہ بیگم کے کمرے پر دھاوا بولا۔ خدیجہ بیگم خوف سے کانپنے لگی اور ان کی سانسیں رکنے لگی۔ فائل کہاں ہے؟ اس شخص نے پستول خدیجہ بیگم کی طرف تانتے ہوئے چیخ کر کہا۔ دعا فوراً خدیجہ بیگم کے آگے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک محکم چمک تھی۔ انہیں مت چھونا، یہ بیمار ہیں، دعا نے کانپتی ہوئی لیکن مضبوط آواز میں کہا۔ بکواس بند کرو لڑکی، اذلان شاہ کو بتا دو کہ شہریار خان سے ٹکرانے کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اگر اپنی اور اس بوڑھی عورت کی جان چاہتی ہو تو وہ USB اور فائل ہمارے حوالے کر دو۔ اس شخص نے دعا کا بازو دبوچ لیا۔ دعا نے دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارا، اے میرے اللہ، میرے اور اس گھر کی حفاظت فرما، وہ فائلیں میرے پاس ہیں۔ دعا نے ایک لمحے کے توقف کے بغیر جھوٹ بولا تاکہ وہ لوگ خدیجہ بیگم کو نقصان نہ پہنچائے۔ میں تمہیں دیتی ہوں، انہیں چھوڑ دو۔ دعا نے انشرا کا وہ لفافہ اور USB جو اس نے اپنے کمرے کے دراز میں محفوظ رکھی تھی جا کر ان کے سامنے رکھ دی۔ اس نے جان بوجھ کر ان کا دھیان بٹانے کے لیے وقت ضائع کرنا شروع کیا تاکہ پولیس یا اذلان پہنچ سکے۔ اسی اثنا میں باہر گاڑی کے بریکوں کی زوردار چیخ ابھری۔ اذلان پاگلوں کی طرح گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں اس کی لائسنس شدہ پسٹل تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے پہلے شخص پر فائر کر دیا، جس سے بقیہ حملہ آور چونک گئے۔ کمرے کے اندر شدید افراتفری مچ گئی۔ گولیوں کی آوازیں فضا میں گونجنے لگیں۔ ایک حملہ آور نے دعا کو اپنے آگے ڈھال بنانے کی کوشش کی، لیکن اذلان نے بغیر کسی خوف کے اس کے قدموں پر نشانہ باندھا۔ حملہ آور زمین پر گرا، لیکن گرتے گرتے اس نے اپنی بندوق سے ایک فائر کر دیا۔ گولی کی آواز پورے شاہ ہاؤس میں گونج اٹھی۔ اذلان نے دیکھا کہ دعا کے سفید کپڑے کندھے کے پاس سے سرخ ہونے لگے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ زمین پر گر رہی تھی۔ دعا! اذلان کے منہ سے ایک ایسی چیخ نکلی جو شاہ ہاؤس کی تاریخ میں کسی نے نہیں سنی تھی۔ اس کا غرور، اس کا ضبط، اس کا پتھریلا پن، سب ایک پل میں شیشے کی طرح پاش پاش ہو گئے۔ اذلان نے باقی حملہ آوروں پر اندھا دھند فائرنگ کی، جو اپنے زخمی ساتھی کو لے کر بھاگ نکلے۔ اذلان بھاگتا ہوا دعا کے پاس پہنچا اور اسے اپنی آغوش میں اٹھا لیا۔ دعا کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور اس کے خون سے اذلان کا بزنس سوٹ تر ہو رہا تھا۔ دعا، آنکھیں کھولو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اذلان کی آواز میں شدید گھبراہٹ اور لرزہ تھا۔ اس نے دعا کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ دعا نے مشکل سے اپنی پلکیں اٹھائیں۔ اس کی نظر اذلان کے خوف زدہ چہرے پر پڑی۔ اس نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہلاکت کی حالت میں بھی کہا، شاہ صاحب، بیگم صاحبہ ٹھیک ہے نا؟ اذلان کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر دعا کے گال پر گرا۔ یہ اذلان شاہ کا پہلا آنسو تھا۔ ایک ایسا انسان جو کبھی نہیں رویا تھا، آج ایک معمولی لڑکی کے لیے اس کی آنکھوں سے پانی کا سمندر بہہ رہا تھا۔ تم پاگل ہو دعا، تم نے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ اذلان نے روتے ہوئے کہا، میں نے اپنا فرض نبھایا۔ دعا کی آواز مدھم ہو گئی اور وہ اس کی گود میں بے ہوش ہو گئی۔ اذلان نے دعا کو اپنی گود میں اٹھایا اور ہسپتال کی طرف بھاگا۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کی نظریں بار بار ساتھ والی سیٹ پر پڑتی تھیں جہاں دعا بے حس و حرکت پڑی تھی۔ اس رات اذلان شاہ کو احساس ہوا کہ وہ انشرا کی موت پر شاید اتنا نہیں تڑپا تھا جتنا وہ دعا کی اس حالت پر تڑپ رہا تھا۔ اس کے شیشے کے بت، اس کی طاقت اور اس کا غصہ اس خون کے سامنے بالکل بے معنی ہو چکے تھے۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر اذلان بے چین قدموں سے چکر کاٹ رہا تھا۔ خدیجہ بیگم کو بھی دوسری گاڑی میں ہسپتال لایا گیا تھا جہاں انہیں طبی امداد دی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا۔ مسٹر اذلان، مریضہ کی حالت تشویشناک ہے۔ گولی کندھے کے قریب لگی ہے اور خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے۔ ہمیں اگلے 12 گھنٹے بہت احتیاط سے گزارنے ہوں گے۔ اگر خون کا بہاؤ نہ رکا یا انفیکشن پھیل گیا تو… اذلان نے ڈاکٹر کا کالر پکڑ لیا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، اسے بچاؤ۔ اگر اسے کچھ ہوا تو میں اس ہسپتال کو جلا دوں گا۔ ڈاکٹر نے نرمی سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں شاہ صاحب، لیکن باقی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دعا کریں، دعا کریں۔ یہ الفاظ اذلان کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بجے۔ وہ انسان جس نے کبھی اپنے رب کے آگے سر نہیں جھکایا تھا، جو دعا کو مذہب کا ڈرامہ کہتا تھا، آج اسے اسی دعا کی بھیک مانگنے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ اذلان ہسپتال کی مسجد کی طرف بڑھا۔ رات کے اس پچھلے پہر مسجد کا صحن بالکل خاموش اور ویران تھا۔ اذلان نے لرزتے قدموں سے اندر قدم رکھا۔ اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، اسے وضو کا طریقہ بھی ٹھیک سے یاد نہیں تھا، لیکن اس کے قدم خود بخود مصلے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑا اور اپنا سر سجدے میں رکھ دیا۔ اس کی ہچکیاں بند گئیں اور وہ روبوٹ کی طرح سخت انسان آج بچوں کی طرح سسک سسک کر رو رہا تھا۔ اے اللہ! اذلان نے گڑ گڑا کر پکارا، میں گنہگار ہوں، میں مغرور تھا، میں نے تیری نعمتوں کی توہین کی، میں نے ایک معصوم دل کو دکھایا، مجھے سزا دے دے لیکن دعا کو بچا لے۔
میری ساری دولت لے لے لیکن میرا غرور لے لے، مجھے مٹا دے لیکن دعا کو زندگی دے دے۔ میں تیرے سامنے ہار گیا ہوں ربا، میں ہار گیا۔ وہ سجدے میں پڑا روتا رہا، اس کا ہر آنسو اس کے غرور کا دھونا تھا، اس کی انا کی موت تھی، اس کا عشق مجازی اپنی منزل پر پہنچ کر عشق حقیقی کی شروعات کر رہا تھا۔ اذلان شاہ کا شیشے کا بت ٹوٹ چکا تھا اور ایک نیا انسان جنم لے رہا تھا۔ مسجد کے ٹھنڈے فرش پر سجدے میں پڑا اذلان شاہ وقت کے احساس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ اس کی آنسوؤں سے مسلح کا کپڑا تر ہو چکا تھا اور اس کے لبوں پر صرف ایک ہی التجا تھی، اے میرے رب، دعا کو زندگی دے دے۔ زندگی میں پہلی بار اس کی زبان پر کسی اور کے لیے التجا آئی تھی، اور پہلی بار اس نے اپنے وجود کی بے بسی اور خدا کی لامتناہی طاقت کا اعتراف کیا تھا۔ اس کا وہ مغرور روح جو دنیا کو اپنے اشاروں پر چلانے کے زعم میں مبتلا تھا، اس رات ہسپتال کے ایک تاریک گوشے میں دم توڑ چکا تھا۔ جب وہ سرخ آنکھوں اور لرزتے وجود کے ساتھ آپریشن تھیٹر کے باہر پہنچا تو ڈاکٹرز باہر نکل رہے تھے۔ ڈاکٹر، دعا کیسی ہے؟ اذلان کی آواز میں التجا اور خوف کا عجیب ملا جلا عنصر تھا۔ ڈاکٹر نے اپنے چہرے سے ماسک ہٹایا اور ایک اطمینان بخش مسکراہٹ کے ساتھ کہا، الحمدللہ، گولی کا نشانہ جسم کے کسی نازک حصے پر نہیں تھا اور خون کا بہاؤ روک لیا گیا ہے۔ آپریشن کامیاب رہا ہے لیکن مریضہ کو اگلے کچھ گھنٹے ICU میں رکھا جائے گا۔ آپ دعا کریں، اللہ نے واقعی کرم کیا ہے۔ اذلان نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لیے اور خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا، ایک ایسا سکون جو اس نے اپنی اربوں کی جائیداد سے بھی کبھی حاصل نہیں کیا تھا۔ اگلی صبح دعا کو پرائیویٹ وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں۔ کمزوری اور درد کی وجہ سے اس کا چہرہ زرد تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی پرانی پاکیزگی اور اطمینان موجود تھا۔ اس نے جیسی اپنی نظریں گھمائیں، اس کے بستر کے پاس رکھی کرسی پر اذلان شاہ بیٹھا تھا، لیکن یہ وہ پرانا اذلان نہیں تھا۔ اس کے سوٹ پر پڑی سلوٹیں، بکھرے ہوئے بال اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ پوری رات جاگتا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر حاکمیت کے بجائے ایک بے پناہ عاجزی اور شرمندگی کا احساس تھا۔ دعا کو ہوش میں آتا دیکھ کر اذلان فوراً اپنی جگہ سے اٹھا۔ دعا، تم ٹھیک ہو؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ اس کی آواز میں ایسی نرمی تھی جو دعا نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ دعا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سر نفی میں ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں شاہ صاحب۔ بیگم صاحبہ کیسی ہیں؟ اذلان نے دکھ سے اپنا سر جھکا لیا۔ تم اس حال میں بھی دوسروں کی فکر کر رہی ہو دعا۔ تم نے اپنی جان پر کھیل کر میری ماں اور انشرا کی امانت کو بچایا، اور میں نے ہمیشہ تمہیں ذلیل کیا، تمہارے مذہب اور تمہارے توکل کا مذاق اڑایا۔ اذلان گھٹنوں کے بل دعا کے بستر کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے جھجکتے ہوئے اپنے کانپتے ہاتھ سے دعا کے ہاتھ کو چھوا، ایک ایسا لمس جس میں کوئی غرور نہیں تھا، صرف ایک سچے پچھتاوے کی التجا تھی۔ مجھے معاف کر دو دعا۔ اذلان کی آواز رند گئی۔ میں بہت غلط تھا۔ میں اپنے پیسے اور طاقت کے گھمنڈ میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ مجھے سچ اور حق نظر ہی نہیں آتا تھا۔ لیکن کل رات جب تم میرے ہاتھوں میں دم توڑ رہی تھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ میری یہ تمام دولت اور یہ غرور کتنا کھوکھلا ہے۔ اگر تم مجھے معاف نہیں کرو گی تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ دعا نے تعجب سے اذلان کو دیکھا۔ وہی انسان جو کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا تھا، آج اس کے بستر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا معافی مانگ رہا تھا۔ دعا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاہ صاحب اٹھیں، دعا نے دھیمی آواز میں کہا۔ معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معاف تو وہ کرے جس کے دل میں کینہ ہو۔ میرے دل میں آپ کے لیے کبھی نفرت نہیں تھی، صرف ایک افسوس تھا کہ آپ اپنے رب سے کتنے دور ہیں۔ اگر اس حادثے نے آپ کو اللہ کے قریب کر دیا ہے تو میری یہ گولی کھانا بھی ضائع نہیں گیا۔ اذلان نے دعا کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور اس کی پیشانی پر ایک پاکیزہ بوسہ دیا۔ اسے ایک لمس نے ان دونوں کے درمیان کھڑی نفرت کی تمام دیواروں کو زمین بوس کر دیا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں دعا کو ہسپتال سے ڈسچارج کر کے شاہ ہاؤس لے آیا گیا۔ اب شاہ ہاؤس کی فضا بالکل بدل چکی تھی۔ خدیجہ بیگم کی صحت میں دعا کی موجودگی اور اذلان کی تبدیلی دیکھ کر نمایاں بہتری آ رہی تھی۔ اذلان نے اپنا زیادہ تر وقت گھر پر بتانا شروع کر دیا تھا۔ وہ خود دعا کے ادویات کا خیال رکھتا، اس کے کھانے پینے کی نگرانی کرتا اور اس کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتا۔ لیکن اذلان کی یہ تبدیلی صرف گھر تک محدود نہیں تھی۔ اس کے اندر کا غرور ٹوٹنے کے بعد اس نے اپنے کاروبار اور اپنے اتوار میں بھی صفائی شروع کر دی۔ اس نے اپنے ان تمام دوستوں اور کاروباری شراکت داروں سے ناطہ توڑ لیا جو اسے غلط راستے پر چلاتے تھے۔ ایک دن اذلان نے اپنے آفس میں تمام عملے کو جمع کیا اور اپنی سابقہ سخت گیری پر معافی مانگی۔ اس کے ملازمین ششدر رہ گئے کہ ایک رات میں اس سخت دل انسان کو کیا ہو گیا تھا۔ اذلان نے انشرا کے قتل کے کیس کو قانونی اور شفاف طریقے سے
آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پولیس کو تمام ثبوت خود پیش کیے اور شہریار خان کے خلاف خود عدالت میں گواہی دینے کا اعلان کیا۔ اذلان، ایک دن دعا نے اس سے پوچھا جب وہ دونوں باغ میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ شہریار خان اب بھی طاقتور ہے۔ اذلان نے دعا کی طرف دیکھا اور مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جو اس کے چہرے پر پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ ڈر صرف ایک بات کا تھا دعا، کہ میں کہیں تمہیں اور اپنے رب کو پھر سے نہ کھو دوں۔ جب انسان کو اپنے رب پر توکل ہو جاتا ہے تو دنیا کا بڑے سے بڑا جابر بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سب تم نے ہی تو مجھے سکھایا ہے۔ دعا نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ اسے محسوس ہوا کہ جو سفر اس نے صبر کے ساتھ شروع کیا تھا، اس کا پھل اب اتنا شیریں ہو کر اس کے سامنے آ رہا تھا۔ تاہم کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ شہریار خان جب قانونی شکنجے میں جکڑا جا رہا تھا، اپنے آخری اور سب سے خطرناک وار کی تیاری کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اذلان شاہ اس کا سب سے بڑا دشمن بن چکا ہے اور اس نے اذلان کو اس کے سب سے نازک نقطے پر مارنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ شاہ ہاؤس کے در و دیوار پر اب ایک عجیب سا اطمینان اور سکون رقصاں تھا۔ اذلان نے اپنی زندگی کی تمام تر ترجیحات بدل دی تھی۔ جو انسان کبھی راتوں کو نائٹ کلبوں اور کاروباری پارٹیوں میں اپنا وقت ضائع کرتا تھا، اب وہ فجر کے وقت جاگ کر مسجد کی سمت قدم بڑھاتا۔ دعا کا صبر اور اس کا پاکیزہ اخلاق اذلان کے دل پر نقش ہو چکا تھا۔ اذلان اب صرف نام کا شوہر نہیں تھا، بلکہ وہ دعا کی ہر خوشی، ہر ضرورت اور اس کے احترام کا محافظ بن چکا تھا۔ لیکن دوسری طرف سیاسی مافیا کا سرغنہ شہریار خان اذلان کی اس گواہی اور میڈیا کے سامنے پیش کیے گئے ثبوتوں کی وجہ سے مکمل طور پر گھیر چکا تھا۔ اس کے خلاف نان بیلیبل وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے تھے اور اس کی اربوں روپے کی جائیدادیں ضبط کی جا رہی تھیں۔ اپنے انجام کو قریب دیکھ کر شہریار خان پاگل ہو چکا تھا۔ اس کے اندر کا درندہ جاگ چکا تھا اور وہ اذلان شاہ سے اس کا سب کچھ چھین لینا چاہتا تھا۔ ایک دن اذلان کو انشرا قتل کیس کی حتمی سماعت کے لیے عدالت میں پیش ہونا تھا۔ وہ گھر سے نکلنے سے پہلے دعا کے کمرے میں گیا۔ دعا اس کے لیے کوٹ سنبھال کر کھڑی تھی۔ اذلان، اپنا خیال رکھیے گا۔ دعا نے فکر مندی سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مجھے ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہے۔ اذلان نے نرمی سے دعا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور ان پر اپنے لب رکھ دیے۔ دعا، تم نے ہی تو مجھے سکھایا ہے کہ جو رب کی پناہ میں ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج انشرا کو انصاف ملنے کا دن ہے اور میں سچائی کی اس جنگ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بس تم اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ دعا نے اپنا سر اس کے سینے سے لگا دیا۔ اذلان نے اسے اپنی آغوش میں بھینچ لیا اور اس کی پیشانی پر محبت کا بوسہ دیا، اور یہ ان کی محبت کا وہ پاکیزہ اعتراف تھا جو بغیر الفاظ کے ادا ہو چکا تھا۔ اذلان کی گاڑی جیسی عدالت کی طرف روانہ ہوئی، شہریار خان کے کارندوں نے اپنا پلان ایکٹیو کر دیا۔ انہوں نے شاہ ہاؤس کے باہر موجود سیکیورٹی گارڈز کو چکمہ دیا اور خدیجہ بیگم کے ہسپتال کے روٹین چیک اپ کے لیے نکلنے کا انتظار کرنے لگے۔ خدیجہ بیگم کی گاڑی جیسے ہی ڈرائیور لے کر شاہ ہاؤس کے مرکزی گیٹ سے باہر نکلی، دو تیز رفتار سیاہ گاڑیوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ مسلح افراد نے ڈرائیور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور خدیجہ بیگم اور ساتھ موجود دعا کو زبردستی اپنی گاڑی میں گھسیٹ کر لے گئے۔ عدالت کے اندر اذلان نے جج کے سامنے اپنے تمام ثبوت اور انشرا کی ویڈیو ریکارڈنگز پیش کر دیں۔ عدالت نے شہریار خان کو عمر قید اور اس کے تمام اثاثے بحق سرکار ضبط کرنے کا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ اذلان جیسی عدالت کے کمرے سے باہر نکلا، اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ انشرا کا خون آخر کار رنگ لے آیا تھا، لیکن ابھی اس نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر ایک ناپہچان نمبر چمک رہا تھا۔ اذلان نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے شہریار خان کی زہریلی اور کہکہا لگاتی ہوئی آواز ابھری۔ مبارک ہو اذلان شاہ، تم نے کورٹ میں کیس جیت لیا، لیکن ذرا اپنے شاہ ہاؤس کی خبر تو لے لو۔ اذلان کا خون جم گیا۔ شہریار، تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ بکواس نہیں کر رہا اذلان، تمہاری ماں اور تمہاری وہ پاک دامن بیوی دعا اس وقت میرے قبضے میں ہے۔ اگر شہریار نے کرخت آواز میں کہا، اگر تم ان دونوں کی سلامتی چاہتے ہو تو اگلے آدھے گھنٹے میں شہر کے پرانے صنعتی علاقے میں واقع ویران کٹن مل میں اکیلے پہنچو، اور ہاں، وہ تمام فائلیں اور ثبوت اپنے ساتھ لانا جو تم نے عدالت میں جمع کروائے ہیں۔ اگر پولیس کو خبر ہوئی تو تم اپنی ماں اور بیوی کی لاشیں اٹھاؤ گے۔ فون کٹ گیا۔ اذلان کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے فوراً ڈرائیور کی سیٹ سنبھالی اور گاڑی کو پوری رفتار سے پرانی مل کی طرف دوڑا دیا۔ گاڑی چلاتے ہوئے اذلان کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ وہ مسلسل اپنے رب کو پکار رہا تھا، اے میرے اللہ، دعا اور میری ماں کی حفاظت فرما۔
میں نے اپنے غرور کی قیمت ادا کر دی ہے، اب ان معصوموں کی زندگی مجھے لوٹا دے۔ پرانی کٹن مل کی خستہ حال اور تاریک عمارت میں دوار ختیجہ بیگم کو لوہے کی کرسیوں سے باندھ کر رکھا گیا تھا۔ ختیجہ بیگم کی طبیعت خوف اور دباؤ کی وجہ سے مسلسل بگڑ رہی تھی، وہ شدید ہانپ رہی تھی۔ دعا نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے ختیجہ بیگم کا ہاتھ تھاما۔ امی جان، حوصلہ رکھیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اذان کو کچھ نہیں ہوگا اور ہم یہاں سے حفاظت سے نکلیں گے۔ شہریار خان اپنے 4 مسلح غنڈوں کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا حرام مشروب پی رہا تھا۔ خاموش رہو لڑکی، تم لوگوں کا خدا آج تم لوگوں کو بچانے نہیں آئے گا۔ اذان شاہ نے میری پوری زندگی تباہ کر دی ہے، آج میں اس کے سامنے تم دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا۔ دعا نے شعلہ بار نگاہوں سے شہریار کو دیکھا۔ شہریار خان، ظلم کی ایک حد ہوتی ہے اور جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ خود مٹ جاتا ہے۔ آپ کا غرور اور آپ کی طاقت آج ختم ہو چکی ہے، اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ ہمیں ڈرا سکتے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے۔ شہریار نے غصے سے دعا کے چہرے پر تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن اسی لمحے مل کا مرکزی لوہے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ کھلا۔ ایک تیز رفتار گاڑی اندر داخل ہوئی اور سیدھی ایک غنڈے سے ٹکرا گئی۔ اذلان گاڑی سے باہر کودا، اس کے ہاتھ میں آئرن راڈ تھی اور اس کی آنکھوں میں وحشت کا طوفان تھا۔ شہریار! اذلان کی دھاڑ سے پوری عمارت گونج اٹھی۔ اذلان نے بغیر کسی خوف کے غنڈوں پر حملہ کر دیا۔ اس کا قد و قامت اور اس کا جنون اتنا شدید تھا کہ 2 غنڈے دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر ڈھہ گئے۔ اذلان پر گولی چلانے کی کوشش کرنے والے تیسرے غنڈے کو اس نے راڈ سے ناکارہ کر دیا، لیکن اسی اثناء میں شہریار خان نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دعا کی گردن پر اپنا پستول رکھ دیا۔ ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا، اذلان شاہ! شہریار چیخا، ورنہ میں اس کا بھیجا اڑا دوں گا۔ اذلان کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے دیکھا کہ دعا کی گردن پر پستول کی ٹھنڈی نالی لگی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ زرد تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اذلان کے لیے ایک گہری محبت اور اطمینان تھا۔ ہتھیار پھینک دو اذلان، شہریار نے حکم دیا۔ اذلان نے آہستہ سے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی راڈ نیچے گرا دی۔ شہریار، تمہیں جو بدلہ لینا ہے مجھ سے لو، میری ماں اور دعا کو چھوڑ دو، میں تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہوں۔ اذلان شاہ، جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج اپنی محبت اور اپنی ماں کی زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے شہریار خان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ دعا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہہ نکلا۔ نہیں اذلان، اس درندے کے سامنے مت جھکو، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، شہریار نے شریر مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بہت خوب اذلان شاہ، تمہاری یہ عاجزی دیکھ کر مجھے بہت مزہ آ رہا ہے، لیکن میں تم سے صرف تمہاری انا نہیں، تمہاری زندگی چھیننے آیا ہوں۔ شہریار نے پستول کا رخ دعا سے ہٹا کر سیدھا اذلان کے سینے کی طرف کر دیا اور ٹریگر پر انگلی رکھ دی۔ آزمائش کی یہ گھڑی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی اور تقدیر کا حتمی فیصلہ صادر ہونے کو تھا۔ ٹائم جیسے بالکل تھم گیا تھا۔ شہریار خان کی انگلی پستول کے ٹریگر پر دباؤ بڑھا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں وحشیانہ انتقام کی چمک تھی۔ اذلان بالکل ساکت گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں صرف دعا پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اس کے دل میں نہ کوئی خوف تھا نہ کوئی پچھتاوا، اسے صرف اس بات کا اطمینان تھا کہ اس نے اپنی زندگی کا آخری سانس سچائی کی راہ پر اپنے رب کی رضا کے لیے لیا تھا۔ خدا حافظ اذلان شاہ! شہریار خان کے منہ سے زہریلا جملہ نکلا۔ ٹریگر دب گیا، لیکن فضا میں گولی کی آواز کے بجائے خالی کلک کی آواز ابھری۔ پستول کا میگزین پھنس چکا تھا۔ اسی ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں دعا نے اپنی پوری طاقت سے اپنی کرسی کو پیچھے کی طرف دھکیلا اور شہریار خان کے ٹکنوں سے ٹکرا گئی۔ شہریار کا توازن بگڑا اور وہ نیچے گرا۔ اذلان نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر شیر کی طرح جھپٹ کر شہریار کی گردن دبوچ لی۔ کٹن مل کی خستہ حال عمارت میں دونوں کے درمیان خونی ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ شہریار نے زمین پر پڑا شیشے کا ٹکڑا اٹھا کر اذلان کے بازو پر وار کیا، جس سے اذلان کا گوشت کٹ گیا اور خون کا فوارہ چھوٹ پڑا، لیکن اذلان کو اب کسی درد کا احساس نہیں تھا۔ اس کے اندر اپنی ماں اور اپنی بیوی کی حفاظت کا جنون سوار تھا۔ اس نے شہریار کا ہاتھ موڑ کر شیشے پر کا ٹکڑا دور پھینکا اور اس کے منہ پر پے در پے اتنے زوردار مکے مارے کہ شہریار کا چہرہ خونم خون ہو گیا۔ اسی اثناء میں باہر سے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی تیز آوازیں گونجنے لگیں۔ اذلان کی دی ہوئی لوکیشن پر ایس پی کی قیادت میں بھاری پولیس نفری مل کے اندر داخل ہو گئی۔ پولیس اہلکاروں نے اڑتے ہوئے دھول کے درمیان فوری طور پر پوزیشن سنبھالی اور شہریار خان کو گرفتار کر لیا۔ اذلان! دعا کی لرزتی ہوئی آواز آئی۔ اذلان بھاگتا ہوا دعا اور ختیجہ بیگم کی طرف بڑھا۔ اس نے جلدی سے اپنے چاقو سے ان کی رسیاں کاٹیں۔ ختیجہ بیگم بے ہوش ہو چکی تھی، جبکہ دعا کے جسم پر بھی تشدد کے نشانات تھے۔ رسیاں کھلتے ہی دعا بے ساختہ اذلان کے سینے سے لگی۔ اس کی سسکیاں
ملکی خاموش فضا میں گونجنے لگی۔ اذلان نے اپنے زخمی اور خون آلود بازو سے دعا کو اپنے اندر بھیج لیا۔ اس نے اپنے لب دعا کے سر پر رکھے اور بار بار اس کی پیشانی کو چومتا رہا۔ سب ٹھیک ہے دعا، سب ٹھیک ہو گیا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، کبھی نہیں۔ خدیجہ بیگم کو فوراً ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹر نے ان کی حالت کو خطرے سے باہر قرار دیا۔ شدید صدمے اور دباؤ کی وجہ سے انہیں کچھ دن آرام کا مشورہ دیا گیا۔ اس رات شاہ ہاؤس کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ تمام طوفان، تمام آزمائشیں اور تمام خون خرابہ ختم ہو چکا تھا۔ شہریار خان کو اس کے انجام تک پہنچایا جا چکا تھا اور انشرا کا کیس ہمیشہ کے لیے انصاف کی فتح پر بند ہو چکا تھا۔ شدید صدمے اور دباؤ کی وجہ سے انہیں کچھ دن آرام کا مشورہ دیا گیا۔ اس رات شاہ ہاؤس کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ تمام طوفان، آزمائشیں اور تمام خون خرابہ ختم ہو چکا تھا۔ شہریار خان کو اس کے انجام تک پہنچایا جا چکا تھا اور انشرا کا کیس ہمیشہ کے لیے انصاف کی فتح پر بند ہو چکا تھا۔ آدھی رات کے وقت شاہ ہاؤس کے کشادہ باغ میں رات کی رانی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ آسمان پر کامل چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اذلان باغ میں بنے ہوئے چبوترے پر بیٹھا تھا۔ اس کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں قرآن پاک کا ترجمہ تھا، جس کی وہ خاموشی سے تلاوت کر رہا تھا۔ دعا جو اس کے لیے گرم چائے کا کپ لے کر آئی تھی، دور کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ وہ انسان جو کبھی خدا کے وجود سے انکار کرتا تھا، جو مذہب کو غریبوں کا ڈرامہ کہتا تھا، آج چاندنی رات میں اپنے رب کے کلام کو اپنے دل میں اتار رہا تھا۔ دعا آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پاس آئی اور چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اذلان نے قرآن پاک بند کیا، اسے احترام سے اپنے سینے سے لگایا اور پھر دعا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا گہرا جذبہ اور سکون تھا جو دعا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چائے ٹھنڈی ہو جائے گی شاہ صاحب، دعا نے دھیمے سے مسکرا کر کہا۔ اذلان نے دعا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دعا خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ شاہ صاحب نہیں دعا، اذلان نے نرمی سے کہا۔ اس کا لہجہ بالکل بدل چکا تھا۔ اب مجھے صرف اذلان کہو۔ شاہ کا غرور تو اسی دن مر گیا تھا جس دن تم نے میرے لیے گولی کھائی تھی۔ دعا نے حیا سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ آپ کا زخم کیسا ہے؟ اذلان نے اپنے زخمی بازو کو دیکھا اور مسکرایا۔ یہ زخم مجھے ہمیشہ یاد دلائے گا کہ ایک انسان کتنا بے بس ہوتا ہے اور اس کا رب کتنا عظیم۔ دعا، تم نے مجھے صرف زندگی نہیں دی، تم نے مجھے میری روح واپس لوٹائی ہے۔ میں تمہارا یہ قرض پوری زندگی نہیں اتار سکتا۔ یہ کوئی قرض نہیں تھا اذلان۔ دعا نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ تو محبت کا سفر تھا۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اپنے اصل کی طرف لوٹ آئے۔ آپ کا سفر عشق مجازی یعنی انشرا کی یاد اور انتقام سے شروع ہوا تھا، لیکن اللہ نے اسے عشق حقیقی میں بدل دیا۔ اذلان نے دعا کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اور اس عشق حقیقی کا راستہ تم سے ہو کر گزرتا ہے دعا۔ تم میری زندگی کا وہ نور ہو جس نے میرے اندر کے تمام اندھیروں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ چاندنی کی نرم روشنی ان دونوں پر پڑ رہی تھی۔ ان کے درمیان اب نہ تو طبقاتی فرق کا کوئی فاصلہ تھا، نہ ہی غرور کی کوئی دیوار۔ دونوں کے دل ایک ہی دھڑکن کے ساتھ دھڑک رہے تھے، ایک ایسا بندھن جو زمینی محبت سے بلند ہو کر آسمانی قبولیت حاصل کر چکا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا اور شاہ ہاؤس کی فضاؤں میں ویرانی کے بجائے اب ایک دائمی خوشگواری نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ کئی سال گزر چکے تھے، لیکن ان برسوں نے اذلان اور دعا کی زندگی کو ایک بالکل نیا اور باوقار روپ دے دیا تھا۔ شاہ ہاؤس کا نام بدل کر اب دعا منزل رکھا جا چکا تھا، ایک ایسا گھر جہاں غریبوں، بے بسوں اور مظلوموں کے لیے اب ہر وقت دروازے کھلے رہتے تھے۔ اذلان شاہ نے اپنی بزنس امپائر کا ایک بڑا حصہ فلاحی کاموں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس نے انشرا کے نام سے ایک نڈر صحافت اور یتیم بچوں کی تعلیم کا ٹرسٹ قائم کیا، جبکہ دعا کی سرپرستی میں مفت طبی امداد کا ایک بہت بڑا ہسپتال قائم کیا گیا، جہاں خدیجہ بیگم کے ہاتھوں پہلے بلاک کا افتتاح ہوا۔ اذلان اب صرف ایک کامیاب بزنس مین نہیں تھا، بلکہ ایک نہایت نرم دل، بااصول اور عاجز انسان بن چکا تھا، جو فجر کی اذان کے ساتھ جاگتا اور اپنے ہر کام کی شروعات بسم اللہ سے کرتا۔ ایک سنہری دوپہر دعا منزل کے کشادہ باغ میں بچوں کے قہقہے گونج رہے تھے۔ خدیجہ بیگم جھولے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں اور سامنے لان میں 3 سالہ چھوٹی زہرا تتلیوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اذلان سفید کرتے شلوار میں ملبوس اپنے روایتی غرور کو بھول کر اپنی بیٹی کے ساتھ بچوں کی طرح کھیل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جو سکون تھا وہ اس کی ماضی کی تمام دولت اور حاکمیت پر بھاری تھا۔ دعا ہاتھوں میں ٹرے لیے باغ میں آئی۔ اس کے پہناوے میں آج بھی وہی پرانی سادگی اور وقار تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اپنے رب کی نعمتوں کا بے پناہ شکر اور اطمینان چمک رہا تھا۔ اذلان، زہرا کو تنگ مت کریں، اس کے پڑھنے کا وقت ہو گیا ہے، دعا نے مصنوعی غصے کے ساتھ کہا۔
اذلان نے اپنی بیٹی کو اپنی گود میں اٹھایا اور ہنستے ہوئے دعا کے قریب آیا۔ دیکھو زہرا، تمہاری ماما آج بھی اتنی سخت گیر ہیں جتنی اس دن تھیں جب پہلی بار اس گھر میں آئی تھیں۔ خدیجہ بیگم نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا۔ اذلان، اگر یہ سخت گیر نہ ہوتی تو آج تم اس مقام پر نہ ہوتے۔ دعا اس گھر کے لیے اللہ کا وہ تحفہ ہے جس نے اس ویران محل کو واقعی گھر بنایا ہے۔ اذلان نے اپنی ماں کی بات پر اسبات میں سر ہلایا اور محبت پاش نظروں سے دعا کو دیکھا۔ امی جان، آپ بالکل سچ کہہ رہی ہیں۔ دعا صرف میری بیوی نہیں، میری زندگی کا ہدایت نامہ ہے۔ زہرا کو دادی کی گود میں چھپوا کر اذلان اور دعا باغ کے پچھلے حصے میں موجود اسی چبوترے کی طرف بڑھ گئے جہاں سے شاہ ہاؤس کے پرانے دن یاد آتے تھے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور شفق کی لالیاں آسمان پر پھیل رہی تھیں۔ اذلان نے چبوترے کی باڑ پر ہاتھ رکھا اور دور افق کو دیکھنے لگا۔ کیا سوچ رہے ہیں اذلان؟ دعا نے اس کے شانے سے لگتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ اذلان نے دعا کی طرف رخ کیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں یہ سوچ رہا تھا دعا کہ انسان کتنا نادان ہوتا ہے۔ جب اس کے پاس طاقت اور پیسہ آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہی کائنات کا مالک ہے۔ میں نے اپنے غرور کو اپنا خدا بنا لیا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، لیکن تم نے مجھے سکھایا کہ انسان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ دعا نے خاموشی سے اس کی بات سنی۔ اذان نے گہرا سانس لیا اور اس کی آنکھوں میں گہرے جذبے کے ساتھ جھانکا۔ عشق لا کا مطلب میں اب سمجھا ہوں دعا۔ لا یعنی کچھ بھی نہیں۔ جب تک انسان اپنی انا، اپنے غرور اور اپنی میں کو لا نیست و نابود نہیں کرتا تب تک وہ عشق حقیقی، اللہ کی سچی محبت کو نہیں پا سکتا۔ میں نے تم سے محبت کی، لیکن اس محبت نے مجھے میرے رب تک پہنچا دیا۔ تم نے میری لا کو الا اللہ میں بدل دیا۔ دعا کی آنکھوں میں خوشی کے پاکیزہ آنسو چھلک آئے۔ اس نے اپنا سر اذلان کے سینے پر رکھ دیا جہاں اب غرور کی جگہ صرف اور صرف عاجزی اور محبت کی دھڑکنیں گونج رہی تھیں۔ الحمدللہ، دعا کے لبوں سے دھیمی آواز نکلی۔ میرا رب کبھی کسی کا صبر ضائع نہیں کرتا اذلان۔ اگر ہماری آزمائشیں اتنی شدید تھی تو ان کا نام بھی اتنا ہی خوبصورت ہے۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور پاس ہی واقع مسجد سے مغرب کی اذان کی روح پرور آواز میں فضا گونجنے لگی۔ اللہ اکبر! اذلان نے دعا کا ہاتھ تھاما۔ چلو دعا، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آج امامت میں کرواؤں گا اور تم میرے پیچھے اپنے رب کا شکر ادا کرنا۔ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے دعا منزل کے روشن اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئے۔ تمام نفرتیں مٹ چکی تھیں۔ غرور کا محل راکھ ہو چکا تھا اور صبر و توکل کی بنیاد پر قائم ہونے والا یہ پاکیزہ رشتہ اب زمین اور آسمان دونوں پر مکمل ہو چکا تھا۔ عشق مجازی اپنی تمام حدوں کو عبور کر کے عشق حقیقی کی ابدی روشنی میں ضم ہو چکا تھا۔